جناب میرا نام محمد سلیم ہے، میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تعلق رہتا ہوں جی۔ میں تقریباً پچھلے 15-16 سال سے مجھے یہ ایک مسئلہ تھا کہ یہ میرا دماغ جو ہے یہ تقریباً سن ہو جاتا تھا اور آنکھوں سے نظر نہیں آتا تھا مجھے۔ میں جب بھی پیدل بھی چلتا تھا تو مجھے آگے سے کوئی چیز صحیح طریقے سے دکھائی نہیں دیتی تھی، تھوڑی دور بھی کوئی آدمی ہوتا تو میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے پاس کوئی آدمی باتیں کر رہا ہے نا، اس کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی تھیں وہ کیا باتیں کر رہے ہیں۔ اور موٹر سائیکل چلانا تو بہت دور کی بات ہے، میں تو باہر تو جا ہی نہیں سکتا تھا بالکل۔ میں ابھی الحمدللہ ادھر سے دم کروایا، 5واں دم میں آیا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور الحمدللہ میں اب موٹر سائیکل چلا سکتا ہوں اور دماغ میرا بالکل ٹھیک ہے ابھی، اور کوئی بھی بات جو ہے ادھر کوئی بات کرتا ہے میری سمجھ میں آتی ہے۔ اور آپ یقین کرو کہ یہ پیروں فقیروں کے پاس اتنی جگہ پہ میں جا چکا ہوں، لاکھوں روپیہ 8 سے 10 لاکھ روپیہ میں لگا چکا ہوں، اور وہ سٹارٹ ہی 10,000 سے لیتے ہیں۔ وہ 10,000 پہلے یہ ٹیبل پہ رکھو، پھر آپ کا حساب کتاب کرتے ہیں کہ آپ کو مرد کیا ہے، پھر وہ بتاتے ہیں۔ جتنے آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے نا، ان کی اپنی کوئی نہ کوئی منطق ہوگی، آپ کو یہ ہے، آپ کو یہ ہے، آپ یہ ٹیسٹ کرائیں، وہ ٹیسٹ کرائیں۔ تو میرے پاس پلندہ ہے ٹیسٹوں کا، یقین کرو تم، اتنی بڑی فائل ہے اور کچھ بھی نہیں ہے اس میں، اور نہ کہیں سے نام آیا ہے۔ اور جب یہ پیر و فقیروں کے پاس جائیں نا تو وہ بولتے ہیں کہ بکرا لے آؤ، ایک جو تھیلا آٹے کا لے آؤ، یہ لے آؤ، وہ۔ ہم نے پلیٹیں تک جو کرسی پہ بیٹھ کے انہوں نے جو دم کرنا ہے وہ بھی نہیں، ٹیبل نیا، پلیٹیں نہیں، اور اپنے مریدوں کو انہوں نے جو مدعو کرنا ہے، بلانا ہے نا وہ ختم پہ، ان کے لیے کارڈ بھی میں نے دیے ہیں۔ یہ ٹیلی نار کے اتنے کارڈ دے دو، 4 کارڈ دے دو، 4 کارڈ لگ جائیں گے، ہم ادھر ادھر جو ان کو فون کریں گے۔ اور دریاں بھی نہیں، لاکھ روپیہ ایک وہ انہوں نے وہ جو اپنا لیتے ہیں لنگر نا، یہ لنگر دینا ہے جی ہمارے پاس جو جن ہے نا ان کو لنگر دینا ہے، وہ اس کے بغیر کام نہیں کرتے۔ تو تم یقین کرو کہ میں 8 سے 10 لاکھ روپیہ لگا چکا ہوں یہ پیروں فقیروں کے پاس، اور آم نہیں آیا کہیں سے بھی۔ میرے بچے جو ہیں رات کو ٹانگوں میں درد، بخار، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا تھا، اور الحمدللہ ادھر آنا شروع کیا میں نے، ابھی میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ تو یہاں آپ کے اندر آنے کا کسی نے کوئی ٹکٹ، کوئی ٹوکن فیس، کوئی نذرانہ مانگا؟ الحمدللہ کسی نے کچھ نہیں مانگا، بالکل فری، فی سبیل اللہ ہے۔ یہی تو میں بات کرنے لگا ہوں کہ جب تک ہماری جیب گرم ہے، ہماری جیب میں پیسے ہیں نا، ہم ان فقیروں کے پاس، وہ جو سید جاتے وہ بنے ہوئے تھے نا، وہ 2 نمبر، ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو 50,000، لاکھ، 80,000 یہ دیتے ہیں۔ جب ہمارے جیب خالی ہو جاتی ہے پھر ہم ایسی جگہ پہ آتے ہیں، ہمارے پاس ہوتے کچھ نہیں ہے، پھر ہم نے آنا ہی آنا ہے، مجبوری میں آنا ہوتا ہے کہ یار ادھر کچھ نہیں لیتے، وہ فی سبیل اللہ دم کرتے ہیں، فی سبیل اللہ سب کچھ دیتے ہیں، ادھر سے آرام آتا ہے۔ ہم میں یہ نیٹ پہ دیکھا تھا ان کے لیے یہ درود محل کا، تو پھر میں ادھر آنا شروع کیا، اپنے کچھ دوستوں کو بھی بتایا کہ ادھر جائیں، اللہ تعالیٰ ادھر سے شفا دیتے ہیں، تو اللہ والے ادھر جو دم کرتے ہیں۔ اب میں 5واں دم کروانے کے لیے آیا ہوں، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں راستے میں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے موٹر سائیکل سے آتے ہیں، چھوٹا بھائی ہے میرا میرے ساتھ ہے، وہ موٹر سائیکل چلاتا ہے، جب رات میں تھک جاتا ہے پھر وہ مجھے بولتا چلاؤ، میں چلا کے آتا ہوں موٹر سائیکل۔ اچھا، جب آپ دیکھے پیروں فقیروں کے پاس جا کر آپ نے پیسہ بھی لگایا، پیسہ برباد کیا، آپ کو سکون نہیں آیا، بندے کا یقین اٹھ جاتا ہے، بندے کو پھر سارے چور نظر آتے ہیں، سارے چور نظر آتے ہیں۔ جوتا ادھر سے کوئی اٹھا کر لے جائے نا، جس کا جوتا گیا ہوگا اس کو آپ تو کیا، میں بھی چور نظر آؤں گا، اس کو پھر سب ایک برابر نظر آتے ہیں کہ اس کا جوتا غائب ہوا۔ تو جب آپ یہاں فیصل آباد میں ٹوبہ ٹیکسی کا سفر کر کے آئے، تو جب وہاں سے آپ نے ادھر سفر کرنا شروع کیا، اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت تھی کہ جب اتنا 8-10 لاکھ روپیہ لگا دیا، پیروں فقیروں کو ٹیبل کرسیاں بھی بدل دی، ان کو سکون بھی دیا، گاؤں میں بھی آرام بھی آیا، تو اس وقت یہاں آپ کو کیا کیفیت تھی، یار پتہ نہیں کیا بنتا ہے؟ نہیں، یہ پتہ والی چیز تو ہے ہی نہیں تھی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تھا نا کہ یہ درود محل ادھر درود شریف پڑھتے ہیں، تو اسی کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شفا دیتی ہے، تو مجھے پکا یقین تھا کہ مجھے وہاں سے جو شفا ملے گی۔
سبحان اللہ. تو اسی لیے میں ادھر آنا شروع کیا تھا. میں بالکل آ ہی نہیں سکتا تھا, چھوٹا بھائی ہے اس کو ساتھ لے کے آتا تھا, تو بالکل راستے میں ایک قدم بھی موٹر سائیکل نہیں چلا سکتا تھا. الحمدللہ اب راستے میں وہ تھک جاتے ہیں تو مجھے بولتے ہیں چلاؤ موٹر سائیکل, میں چلاتا ہوں, چلا کے آتا ہوں. اب آپ کا دل مطمئن ہے؟ الحمدللہ بالکل 100%, 100% میرا دل مطمئن ہے. اچھا, تو یہ اللہ نے آپ کو نام مصطفیٰ کا صدقہ سکون کی دولت عطا کی. آپ نے سر پر تاج بھی سجا دیا. تاج پہننے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا بھی ہے اور پڑھانا بھی ہے. جی. تو یہ اپنے علاقے میں پڑھانا بھی انشاءاللہ شروع کر دیا؟ ہاں جی بالکل شروع کیا. میں اپنے بچوں کو, اپنے دوستوں کو, سب کو, میرے بچے سب جب بھی چلتے پھرتے گھر میں جو درود پڑھتے ہیں, لیٹتے وقت اٹھتے وقت سب درود پڑھتے ہیں. اصل ہمارا مقصد یہی ہے. ہم بھی ان سے یہ ٹھیک ہو گئے نا, ٹھیک ہو گئے نا, سکون ہو گیا. اب ان کو ڈرا کے ہم بھی پیسے لے سکتے تھے, ہم کر کچھ نہیں سکتے, ڈراوا ہی ہوتا ہے. جو لالچی بندہ ہے وہ کر کیا سکتا ہے؟ جس نے آپ سے پہلے بکرا لے لیا, دیکھے لے لی, وہ کیا کر سکتا ہے؟ ہم بھی دیکھیں ان سے 5ویں بار آئے ہیں, دوسری بار ان کو کہتے ہیں کہ یار ہم تو یہ دام نہیں کرنا, یہ ڈیمانڈ پوری کر. ہو سکتا تھا نا ایسا, کر سکتے تھے, ہمیں کسی نے روکنا تھا؟ جب ان کو پتا چلنا تھا, ان کو ڈرا کر دمکا کر, ان کو آرام آ گیا, انہوں نے کہنا تھا یار میری بیماری ٹھیک ہو گئی ہے, میری بیماری واپس نہ آ جائے. تو شکر الحمدللہ اللہ کا کرم ہے کہ جب بھی مانگتے ہیں تو لوگوں سے درود پاک ہی مانگتے ہیں. تو جس کے دامن میں درودوں کی دولت آ گئی نا, درود پاک آ گیا, درودوں کی دولت آ گئی, سرکار کا عشق آ گیا, اگر اس سے بڑھ کر وہ دولت کو, پیسے کو ترجیح دیتا ہے تو اس سے بڑا بد نصیب ہی کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. اس سے بڑا ذلیل ہی کوئی نہیں, اس سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے. بے شک. جس کے پاس درودوں کی دولت ہو اور وہ اپنی ذات کے لیے, اپنے افسانی خواہشات کے لیے, اپنے جسم کو, اپنے رنگ روپ کو چمکانے کے لیے, اپنا گھر بنگلہ بنانے کے لیے وہ پیسے کی ڈیمانڈ کرتا ہے نا, تو اس سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے. سب سے بڑی یہ اللہ تعالیٰ نے جو یہاں دولت ہمیں دی ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے بڑا اور ہم سے بڑا دولت مند کون ہے؟ کہ آپ کو میں نے کہا درود پڑھیں, آپ سے پوچھا ہے کہ کیا ہے, آپ نے درود پڑھنا صلی اللہ علیہ. یہ سب سے بڑی دولت یہ ہے. جب آپ پہلا دم کروا کر گئے تھے تو پہلے دم کروانے کے کتنی دیر بعد حت میں اپنی جو آپ کی طبیعت اس میں تبدیلی محسوس کی؟ میں الحمدللہ جب پہلا دم کروا کے گیا ہوں تو انشاءاللہ دوسرے تیسرے دن ہی مجھے فرق محسوس ہونے لگا تھا. اللہ ماشاء اللہ. صبح جب میں سو کے اٹھتا تھا تو اٹھنے کے فوراً بعد ہی میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا جاتا مسئلہ تھا کتنے عرصے تھے؟ یہ تقریباً 16 سال سے تھا. 16 سال سے مسئلہ تھا, 16 سال سے. اور یہاں سے دم کروا کر گئے ہیں, ایک منگل کو آئے ہیں اور 3 دن بعد کہہ رہے ہیں کہ مجھے فرق محسوس ہونے لگ گیا کہ میں ٹھیک ہونے لگ گیا ہوں. 16 سال کہاں اور 3 دن کہاں. اور آپ نے ان کی زبان سے سنا کہ خود انہوں نے بتایا کہ اتنے پیسے لگا چکے تھے, بابا جی نے بھی نہیں پوچھا. تو یہ ساری برکت جو ہے کس چیز کی ہے؟ درود و سلام کی ہے. اور بابا جی کی زندگی کا مقصد یہی ہے کہ جہاں بھی بیٹھنا ہے, جہاں بھی جانا ہے, جہاں بھی رہنا ہے, وہاں صرف اور صرف ایک ہی سبق دینا ہے کہ کیا پڑھتے رہنا ہے, بس یہی چیز ہے. اور یہ سارا بس ماشاء اللہ جو درود پاک پڑھ رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں, اللہ اس کا صلہ دے رہا ہے. بے شک. آج تک یہاں کوئی بھی آنے والا, اس 4 دیواری کے اندر آنے والا کوئی بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم نے بابا جی کو محفل میں بلایا تو اتنے پیسے لے لیے, ہم نے محفل میں بلایا تو یہ ڈیمانڈ کر دی, ہم دم کرانے کے لیے گئے تو یہ ڈیمانڈ کر دی. وہ جو معاملہ ہے نا سودا لینے کا, سامان لینے کا, وہ تو جہاں سے بھی عرض کرتے ہیں, جہاں سے بھی مرضی لے لیں, وہ تو ظاہر ہے دکان والے, دکاندار نے پیسے تو لینے ہیں. آپ نے درود مال میں محفل پہ آنا ہے تو پیٹرول پمپ والے کے پاس جائیں گے, اسے کہیں گے پیٹرول ڈال دے, میں درود مال میں جا رہا ہوں, وہ تو پیسے مانگے گا. ڈوری والے کو کہیں گے میں نے درود مال سے ڈوری دام کرانی ہے, اس نے تو پیسے لینے ہیں. بے شک. تو یہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ یہاں کبھی ایسا معاملہ ہوا نہیں اور ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. تو آپ درود پڑھ لیتے ہیں, سر پر تاج سجاتے ہیں, جو گھروں میں محفلیں کراتے ہیں, یہی ہمارا نذرانہ ہے.